ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی جا رہی کیسے جی؟ ہمیں حوالے دیں گے خلیل جبران کے، ہمیں حوالے دیں گے ارسطو کے، ہمیں حوالے دیں گے افلاطون کے، ہمیں حوالے دیں گے ہیگل کے، ہمیں حوالے دیں گے کانٹ کے، ہمیں حوالے دیں گے نیتشے کے، ہمیں ہیوم کے، ہمیں یہ جو اس طرح کے فلاسفرز ہیں یہ ان کے حوالے دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی فلسفی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے 1000 فلسفی جو ایک مسلمان ہے 1000 فلسفیوں کے اقوال سنا دیں، اس کا وہ اثر اس مسلمان پہ نہیں ہوگا جو اسے اس کے نبی کا ایک فرمان سنانے سے ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہمیں 1000 فلسفیوں کی باتیں سنا دیں، وہ سب ایک طرف، لیکن اس کی جگہ ہمیں آپ صرف اتنا کہہ دیں نا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، جو حکمت دانائی اور دانشوری اس کے اندر ہوگی نا، یہ سارے جتنے رستو فرستو ہیں یہ ان کے اندر نہیں ہوگی، اور ہمارے اوپر اثر بھی نہیں ہوگا، ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ان کا اپنے اعتبار سے ان کی سوچ ہے، ان کی اپنے اعتبار سے۔ اچھا، اسی طرح جو مسلمان پہ اثر اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے، جو اثر قرآن کا ہے، جو اثر حدیث کا ہے، وہ ادھر ادھر سے نہیں آ سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو دانشور ہیں ان کو تو شرم آتی ہے قرآن کا نام لیتے ہوئے کہ یار قرآن کا نام لیا تو یار وہ یہ تو 1400 سال پرانی ہے، ارسطو جو اس سے بھی 2000 سال پرانا ہے اس کی بات کر دیں گے، اس پہ کوئی شرم نہیں آئے گی، لیکن قرآن پاک کی بات کرتے ہوئے ہوگا نہیں یار اولڈ تھنگ آکورڈ، اس کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے اسلوب بھی دوسرا رکھنا پڑے گا، اور یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کی تربیت جو ہے وہ قرآن سے ہوگی، ان کی تربیت حدیث سے ہوگی، ان کی تربیت بزرگان دین کے فرمودات سے ہوگی۔ ہمارے سامنے جب چیزوں کے اندر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، حضرت داؤد طائی، حضرت بشر حافی، حضرت فضیل بن ایاد، امام اعظم داتا صاحب، ہمارے سامنے جب ان بزرگوں کا نام آتا ہے تو ہماری کیفیت ہی جدا ہوتی ہے، ہماری کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کی جگہ یہ جتنے مرضی دوسرے افراد کو لے آئیں ان کے اثرات وہ نہیں ہو سکتے۔